دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان طہارت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک ہوں گا، علم دین کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ نماز کے لیے تیار ہونے والے کو آئیے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ وضو کا طریقہ، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف ہے، اس رسالے کے صفحہ نمبر 19 پر ہے تصوف کا عظیم مدنی نسخہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے تو وہ بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرے، بادشاہ کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلائے اور اپنے گھر کو باہر سے خوب چمکاتا ہو اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب ایسی صورت میں جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو ہم کتنی جلدی نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز سے نماز کے لیے تیار کرنے کا بیان کیا۔
خلاصہ ہماری باتوں کا یہ ہے، فرائض علوم نماز کے 3 ہیں: نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کی مفسدات، نماز توڑنے والی باتیں، نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں، نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے۔ لیکن ہم نماز کے عملی طریقے کے لیے آ رہے ہیں، تو صرف نماز سیکھ لی تو کیا یہ کافی ہے؟ جی نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ عقائد، ضروری مسائل، تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل، روزہ ہے تو روزے کے مسائل، معتکف ہیں تو معتکف کے مسائل، صف میں باجماعت نماز پڑھنی ہے، باجماعت نمازوں کے مسائل، خانہ داری امور کے ضروری مسائل، حقوق ازواج، حقوق والدین، یہ ساری چیزیں جو ہماری ضرورت سے متعلق ہیں، مسائل و حلال و حرام، ان ساری باتوں کا ضروری علم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ کیا یہ بھی کافی ہے؟ جی نہیں، اس کے ساتھ آپ کو مہلکات اور ان کے علاج، دل کو خراب کرنے والی باتیں اور ان کا علاج معلوم ہو، منجیات، نجات دلانے والی باتیں اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اتنی ساری تفصیل کیسے حاصل ہوگی؟ آپ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل اور اس کے بعد بہار شریعت پہلا حصہ سے چھٹا حصہ، 16واں حصہ، اسی طرح احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کریں تو یہ ضروری باتیں آپ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید درست پڑھنا آنا چاہیے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید یاد کیا وہ یاد باقی رہنا چاہیے۔ اس کا طریقہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ساتھ وابستہ آپ ہو جائیے۔ اور اب آپ نماز کی طرف آ رہے ہیں تو یہ ساری ضروری باتیں ضروری ہیں۔ نماز کے احکام کے لیے بعض باتیں ایسی ہیں جو پہلے ضروری ہونی چاہیے تھی، طہارت کا ہونا، وضو کا ہونا، اور بعض باتیں ایسی ہونی چاہیے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جس کی طرف آج ہم نے احیاء العلوم کا مدنی پھول سے سنا۔ اور نماز سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے بھائیو، پہلے نماز کے شرائط پر جیسے غور کر لیا تو شرطیں ساری پوری، کپڑے بھی پہنے ہوئے، ستر بھی چھپا ہوا ہے، پاک بھی ہیں، وضو بھی ہے، قبلے کی طرف منہ بھی، استقبال قبلہ، وقت بھی نماز کا ہے، نیت بھی موجود۔ اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے خزائن العرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے۔ تو اب نماز کے لیے زینت کرنی ہے، بال بھی درست ہیں، کنگھی کر چکے ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو چاہیں تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگانے کی مزید بھی چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے، تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشبو لگا رہا ہوں، نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں۔ خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھنا یہ بھی کار ثواب ہے، تو میں درود شریف بھی پڑھوں گا۔ خوشبو اچھی ہو تو اس سے عقل تیز ہوتی ہے، تو میں اچھی خوشبو لگا رہا ہوں، میری اچھی خوشبو اس وقت میرے ہاتھ میں الحمدللہ، تو میں عمدہ خوشبو لگا رہا ہوں کہ اس سے میری عقل تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ میں دینی احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے خوشبو، تو اللہ کی نعمت پانے پر میں شکر ادا کروں گا، تو لگا کر جب خوشبو آئے گی اس نعمت کو پا کر میں الحمدللہ کہوں گا۔ یہ نیتیں میں نے سمجھے کہ یہ کر لی۔ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد، میں نے بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ عطر لگایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا، کہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے راحت پہنچتی ہے، ہر ایک کے ساتھ فرشتے تو ہیں، کرامن کاتبین، محافظین، تو فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا۔ دیکھیں نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، میں نے یہ نہیں کہا، خوشبو جب بھی لگائیں، یعنی کہ کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا، سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب ملے گا۔ اور اگر بالکل دکھاوے کی نیت ہوگی تو معاذ اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت کے دن اس میں جسے مردے میں بدبو ہوتی ہے۔ اب اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ 4 انگلیوں کا
दोनों पाँव में फासला हो। आम तौर पर इस मुस्तहब पर अमल बहुत कम है। आपकी अगर आदत नहीं थी तो आपको शायद तकलीफ भी होगी खड़े रहने में, लेकिन तकलीफ के बाद राहत है। तो थोड़ी सी जहमत करके 4 उंगली का फासला अंदाजा, अब देखो मैं खड़ा हुआ हूँ, इंशाल्लाह ये 4 उंगली का होगा, मैं नाप लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिक्स 4 उंगलियां मेरी अंदर समा गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब इसकी आदत बनाएंगे ना तो ये आप खड़े हो सकेंगे 4 उंगल, ये मुस्तहब है। और इस तरह बदन जो है पूरा इसका वजन जो है ये बिल्कुल एक इत्तेदाल है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें ये भी करना होता है, यानी सुन्नत है कि खड़े खड़े कभी सीधे पाँव पर वजन दे, कभी उल्टे पाँव पर वजन दे, लेकिन ये एहतियात करें कि दूसरों को पता ना चले कभी यूं हो गए और आप यूं टेढ़े पिल्ले होते रहेंगे तो लोगों की नज़र खींचेगी। बल्कि आप जैसे उल्टा पाँव थोड़ा लूज करेंगे, ढीला करेंगे ना, तो खुद ब खुद सीधे पाँव पर वजन आ जाएगा। कभी सीधे पाँव पर कभी उल्टे पाँव पर ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा। तो इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो इस सुन्नत पर भी इंशाअल्लाह आदत हो जाएगी, अगर नहीं थी तो। कि मश्क कीजिए, हर काम सीखने से आता है। कमाना भी तो सीखा ही होगा, दुकान चलानी भी सीखी होगी आपने, तो अब नेकियां कमाना भी इंशाअल्लाह सीखेंगे, नमाजें भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। जिनको नहीं आती वो, बाकी जिनको आती है अल्हम्दुलिल्लाह और बरकत अल्लाह अता फरमाए। अब नियत करनी है, मसलन इशा के फ़र्ज की नियत करते हैं, तो मैं नियत करता हूँ इशा की नमाज 4 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस नियत की हाजत नहीं है, तो मुंह काबे शरीफ की तरफ है, मौजूद है, नियत क्या करनी थी, पहले से ही मौजूद है। जो ये अवाम में है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अगर जमाअत से पढ़ रहा है तो साथ में ये भी बढ़ा दे पीछे इस इमाम के। अब हाथ इस तरह उठाने हैं कि ये अंगूठे जो है ये कानों की लो तक लग जाए, या कानों की लो तक पहुंचे, लगे ना भी तो कोई हर्ज नहीं। जैसे अब चादर है वो कानों तक नहीं पहुंच रहे तो ठीक है, कानों तक उठा लिए, कानों की लो तक। और उंगलियां बिल्कुल यूं खींच तान कर नहीं, यूं भी नहीं, यूं भी नहीं, बल्कि यूं असली हालत पर हो और काबे की तरफ हो, यूं नहीं, इस तरह। ये उंगलियां अब ये कानों तक पहुंच गई। अब अल्लाह अकबर कहना शुरू करें, और अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांधने, अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने कुछ मदनी पुल अमीर अहले सुन्नत से लिए। अब हम अमली तरीके की तरफ जा रहे हैं, और हमारे यहाँ सफ़े बनाई जा रही हैं। घर में बैठे बैठे भी आप अमली तरीके की तरकीब बना सकते हैं। तमाम इस्लामी भाई सफ़े दुरुस्त फरमा लें। हमने अमीर अहले सुन्नत के मदनी पुल जरूर सुने हैं। अब हमारा मश्क का वक्त है। तो आपको जो मश्क हम करवाने जा रहे हैं ना, ये है सुन्नतों भरी नमाज की मश्क। तो नमाज कैसी पढ़नी है, कपड़े पहनने कैसे पहनने, और खाना खाना तो कैसा खाना है, सवारी कैसी होनी चाहिए, आप सब कुछ छोड़ दें। जेब से मोबाइल निकाल ले, मोबाइल कैसा होता है हमारा, तो नमाज कैसी होनी चाहिए। तो हम आपको जो मश्क कराएंगे वो सुन्नतों भरी नमाज की मश्क है। पहले तो आप अपनी सफ़े दुरुस्त करें, अपनी एड़ियां, कंधे और गर्दनें एक सीध में कर लीजिए। अच्छा, आप नोट भी करते जाइए। आप सबसे पहले खड़े हुए आपकी शराइते नमाज पूरी होनी चाहिए। इस्तिक़बाल क़िबला है, आप क़िबले की तरफ हैं, वक्त नमाज पाया जाता है, आपको तहारत हासिल है। पहला काम 4 उंगल का फासला। आप चेक करें, आपके पैर ज़्यादा खुले जी, कम कीजिए। 4 उंगल आपके कम है, आप ज़्यादा कीजिए। ये याद रखें कि नमाज की शराइत का बयान नहीं हो रहा, नमाज का अमली तरीके का बयान हो रहा है। तो शराइत आपके पास पाई जानी चाहिए। अब हम आते दूसरे काम की तरफ, और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए, दोनों हाथ कानों तक ले जाइए।
کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں. تو کان کی لو اس حصے کو کہتے ہیں جو عام طور پہ ہم توبہ کرتے وقت بھی کان پکڑ لیتے ہیں, تو یہ لو ہی ہوتی ہے. تو کان کی لو باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں, مشق نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی, مدنی پھول مرتب نہیں ہوتے, ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا, اس لیے عمل نہیں ہو پاتا. انگلیوں کی صورتحال کے بارے میں امیر اہل سنت بیان فرماتے ہیں, انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلی ہوں بلکہ اپنی حالت میں نارمل ہو. کھلی ہوئی بہت شدت سے ملی ہوئی بلکہ نارمل, کھلی ہوئی یہ یوں ملی ہوئی یہ بھی نہیں, نارمل نارمل بالکل سیدھی. ہمارے ہاتھ کا خد و خال ایسا ہے کہ اگر ہم اٹھائیں گے تو انگوٹھا پیچھے جائے گا, انگلیاں آگے آئیں گی اگر ہم نارمل اٹھائیں گے. اب اس انگلی کو جب انگوٹھے کی سیدھ میں کرنا ہے تو اس ہاتھ کو اس پوزیشن سے گھمانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ نے سیدھا یوں ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ ہوگا, اور اگر آپ کو ہتھیلیاں قبلہ رخ کرنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی چھوٹی انگلی پر انفرادی کوشش کر کر پیچھے دھکیلنا پڑے گا. انفرادی کوشش یہاں بھی کرنی پڑے گی. تو آپ یہ سمجھے یہ ہاتھ اٹھے گا اور یہ اٹھنے کے ساتھ آپ کی چھوٹی انگلی کو تھوڑا پریشر دے کر پیچھے کریں گے. آپ تھوڑا سا پریشر دے کر پیچھے کریں گے تو یہ ہاتھ درست ہوں گے. اگر آپ یوں رکھیں گے انگلی تو یہ یوں آ جائے گی. آپ کو انگلیوں پر انفرادی کوشش کرنی ہے. دیکھو ابھی نماز شروع ہو رہی ہے, اس سے پہلے انفرادی کوشش بھی آپ کی شروع ہو چکی ہے. تو یہ مشق کا پہلا ٹائم شروع ہو چکا آپ کا. اب آپ ہاتھ سیدھا کریں, نارمل ہو, ہاتھ ہتھیلی سیدھی ہونی چاہیے وغیرہ اس طرح. یہ ہتھیلی نارمل کریں, یہ بالکل سیدھی آرام سے, سختی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں بالکل نرم نرم ہاتھ. کون سا اسلامی بھائی کہے کہ میرے ہتھیلی درست ہو گئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا بعض اسلامی بھائی نا یوں کرتے ہیں, بعض یوں کر لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں نے سیدھی کر لی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. درست طریقہ جیسے امیر سنت نے بیان کیا وہ کیسا طریقہ ہے؟ ہاں یہ اسلامی بھائی کو دکھائیے گا. ہاں نارمل ہو, انگلیاں بالکل نارمل. یہ جیسے آپ کی انگلی ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیشلی طور پر کوئی اس کو زیادہ انفرادی کوشش کر دی آپ نے چھوٹی والی پر. اس انداز سے آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے. آپ کے یہ جو ہتھیلی ہے نا اس کو تھوڑا سا حضور یوں, ماشاءاللہ. ہتھیلیاں قبلہ رخ ہو, نظر سجدے کی جگہ پر ہو. اور ہتھیلی قبلہ رخ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک چھوٹی انگلی پر انفرادی کوشش کر کر آپ پیچھے نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا ہاتھ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ انگوٹھا آگے ہے اور چھوٹی انگلی پیچھے ہے. جب تک چھوٹی انگلی کو آپ انفرادی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہتھیلی قبلہ رخ نہیں ہوگی. گویا اس کو چوتھا مدنی پھول بھی کہا جا سکتا ہے. اور پانچواں مدنی پھول نظر جو ہے وہ سجدے کے مقام پر ہو, یعنی آپ کی ابھی تکبیر شروع نہیں ہوئی ہے. آپ کی تکبیر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. آپ کے 5 مدنی پھول ہیں. پہلا مدنی پھول 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا. دوسرا مدنی پھول ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا. تیسرا مدنی پھول نمبر 4 ہتھیلی قبلہ رخ رکھنا. نمبر 5 تو یہ 5 کام آپ نے دیکھے یا سنے. اس میں اسلامی بہنوں میں کچھ ترمیم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی انداز سے چلیں گے کہ قیام جب ختم ہوگا اسلامی بھائیوں کا قیام, پھر اسلامی بہنوں کا مکمل قیام. صلو علی الحبیب. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.